مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلة من الأولين وقليل من الآخرين. صدق الله مولانا العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. سلة من الأولين. رب العالمین کے مقربین کی بڑی جماعت ہے پہلوں میں سے. وقلیل من الآخرین، اور تھوڑے ہیں پچھلوں میں سے. آمنت باللہ وبآیاتی. قابل صد احترام میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں دلائل قسط وار آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور اسی سلسلے کی آج یہ 8ویں مجلس ہے. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ واقعہ پارہ نمبر 27 میں کی ہے، جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آخرین کے الفاظ سے بیان کیا گیا ہے. سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. یہاں پر آخرین سے مراد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری امت ہے. اور یہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور یہ امت آخری امت ہے. اس کے بعد کسی اور امت نے دنیا کے اندر پیدا نہیں ہونا. امام المفسرین ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر تعریف فرمایا کہ یقول تعالی ذکرہ جماعت من الامم الماضیہ وقلیل من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وهم الآخرون وقیل لهم الآخرون لأنهم آخر الامم. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک جماعت ہوگی پہلی امتوں میں سے، اور قلیل من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑے سے لوگ ہوں گے آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے. تو امت محمدیہ کو آخرین اس لیے کہا گیا کہ لأنہم آخر الامم، کہ یہ آخر الامم ہے، آخری امت ہے. تو معلوم ہوا کہ اس آیت کریمہ میں
وقلیل من الآخرین سے مراد امت محمدیہ ہے۔ اسی طرح سورہ واقعہ ہی کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سلۃ من الاولین وسلۃ من الآخرین، اصحاب یمین کا ذکر فرماتے ہوئے ان لوگوں کا جو جنتی ہوں گے ان کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا کہ سلۃ من الاولین، کہ اولین میں سے بھی ایک بڑی جماعت ہوگی، وسلۃ من الآخرین، اور آخرین میں سے بھی ایک بڑی جماعت۔ اس میں بھی آخرین سے مراد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس سے بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا صراحتاً یہ اعلان ہے کہ آپ آخر النبیین ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ختم ہو چکا ہے۔ اس آیت کریمہ کا سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین کا جو شان نزول بیان کیا گیا ہے، اس شان نزول کے تحت جو روایت بیان کی گئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب پہلی آیت کریمہ میں یہ بات بیان کی گئی کہ سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، جنت میں سابقہ امتوں کی بڑی جماعت ہوگی اور اس آخرین امت محمدیہ کی تھوڑی، تو اس بات سے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو بڑا رنج ہوا، یہ بات ان کے اوپر شاق ہوئی کہ ہماری تعداد تو جنت کے اندر کم ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اور اس امت محمدیہ کے ایمان والوں کی تسلی کے لیے دوسری آیت کریمہ نازل فرمائی اور ارشاد ہوا کہ سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین، کہ ایک جماعت پہلی امتوں کی اور ایک جماعت اس امت کی، جس میں سابقہ امتوں کے ساتھ اس امت کو مساوی قرار دے دیا گیا، مساوات کو بیان کیا گیا، برابری کو بیان کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ایک لمبی اور طویل حدیث کی ذیل میں روایت کیا ہے۔ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لارجو ان تکونوا الشطر، یعنی من اہل الجنہ، فکبرنا ثم تلا هذه الآیہ سلۃ من الاولین وسلۃ من الآخرین۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تمام اہل جنت میں سے ان تکونوا الشطر، آدھے تم ہو گئے، یعنی امت محمدیہ تمام اہل جنت کی آدھی ہوگی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو بہت زیادہ سمجھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بات کی تائید کے اندر اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین۔ تو اس روایت سے بھی معلوم ہوا کہ آخرین سے مراد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرمایا کہ سلۃ من الاولین اے من الامم وسلۃ من الآخرین، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سلۃ من الاولین ایک جماعت اولین میں سے، اس سے مراد یہ کہ تمام پہلی امتوں میں سے، اور ایک جماعت آخرین میں سے، فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آخرین سے مراد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی طرح امام المفسرین ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں سلۃ من الاولین جماعت من الذین مضوا قبل امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ ایک جماعت اولین سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے گزر چکے ہیں. وَسُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ يَقُولُ جَمَاعَةٌ مِّنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرمایا کہ سلۃ من الآخرین سے مراد یہ ہے کہ حق تعالیٰ شان فرماتے ہیں کہ ایک جماعت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے. ایسے ہی اہل تفسیر صحابہ اکرام اور تابعین رحمہم اللہ سے اس آیت کریمہ کی تفسیر جو ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ آخرین سے مراد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آخرین کے لقب سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا ہے، اور آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کی امت آخری امت. ایسے ہی سورہ مرسلات پارہ نمبر 29 کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم نہلک الاولین ثم نتبعہم الآخرین، کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا، ثم نتبعہم الآخرین، اور پھر ہم نے چلایا ان کے پیچھے پچھلوں کو. اس آیت میں بھی اولین سے پہلی امتوں کے کفار مراد ہیں اور آخرین سے اس امت کے کفار مراد ہیں. اس آیت کریمہ سے بھی معلوم ہوا کہ یہ امت آخری امت ہے. اسی طرح امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان المراد من الاولین جمیع الکفار الذین کانوا قبل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اولین سے مراد تمام وہ کفار ہیں جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوئے ہیں. ثم نتبعهم الآخرین علی الاستئناف علی ما سنفعل ذلك ونتبع الاول والآخر، اور ثم نتبع الآخرین بطور استئناف کے اس معنی میں ہے کہ ہم ایسا کریں گے اور پہلے کے پیچھے پچھلوں کو چلائیں گے. اس سے بھی معلوم ہوا کہ آخرین سے مراد امت محمدیہ کے کفار مراد ہیں، اور جس سے اس امت کا آخری امت ہونا معلوم ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے. ایسے ہی سورہ مائدہ 7ویں سپارے کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور اگر تم ان اشیاء کا سوال کرو گے جن کے سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے نزول قرآن کے زمانے میں، نزول قرآن کے وقت، تو فرمایا کہ تبد لکم، ان اشیاء کا ذکر کر دیا جائے گا. اس آیت کریمہ میں حین ینزل قرآن کی قید بڑھا کر کے بتلا دیا کہ نزول قرآن کے بعد کوئی ذریعہ وحی کی صورت سے احکام کے بیان کے لیے باقی نہیں رہے گا. نزول قرآن سلسلہ وحی کا یہ آخری ذریعہ ہے. چنانچہ علامہ محمود آلوسی مفتی بغداد اپنی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں تبد لکم اے بالوحی کما یفیدہ تقیید بقولہ تعالی حین ینزل القرآن، یعنی بیان کرنے سے، تبد لکم ظاہر کرنے سے اس آیت کریمہ کے اندر یہ مراد ہے کہ بذریعہ وہی بیان کر دیا جائے، جیسا کہ حین ینزل القرآن کی قید سے معلوم ہوا. اس لیے کہ نزول قرآن کے بعد وحی کے سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہو جائے گا. تو معلوم ہوا اس آیت کریمہ سے کہ نزول قرآن کے زمانہ کے بعد وحی کا
انقطاع ہو جائے گا، اور وہی کا سلسلہ منقطع ہونا، وہی کا نہ آنا، یہ فرمایا کہ دلیل ہے انقطاع نبوت کو، کہ نبوت کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا، اسی لیے وہی کا سلسلہ ختم ہوگا۔ اسی طرح سورہ توبہ 10ویں سپارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے ارسل رسولہ، کہ جس نے بھیجا اپنا پیغمبر، اپنا رسول، بالہدی ودین الحق، ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ غالب کرے اس دین ہدایت کو اور دین حق کو تمام دیگر ادیان کے اوپر۔ سورہ فتح 26ویں پارے میں اللہ رب العزت فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، فرمایا اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے جس نے اپنا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کو تمام ادیان اور تمام ملل کے اوپر غالب کر دے، وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ تبارک و تعالی شہادت کے لیے کافی۔ ایسے ہی سورہ صف کے اندر فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا اپنا رسول محمد مصطفیٰ احمد مجتبی رحمت دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، کس لیے؟ تاکہ اس دین کو، اس دین حق کو تمام ادیان اور ملل پر غالب کر دے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ اس بات کو مشرکین برا مانے۔ یہ 3 آیات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف صورتوں کے اندر ملت جلے الفاظ کے ساتھ بیان فرمائی ہیں، جن کے اندر رب العالمین نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت عامہ اور دین حق کے ساتھ بھیجنے کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کی وجہ بیان فرما دی کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدا اور دین حق کے ساتھ اس لیے بھیجا کہ اس دین کو تمام ادیان اور ملل اور تمام مذاہب کے اوپر غالب کر دیا جائے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ غلبہ اسی صورت کے اندر ثابت ہوتا ہے کہ جب اس دین کو لانے والی شخصیت تمام ادیان اور تمام اقوام اور تمام کے بعد آئے۔ تو ان تینوں آیات سے معلوم ہوا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمام ادیان اور تمام ملل انبیاء کے بعد دنیا کے اندر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا آسمانی دین اور کوئی نیا مذہب اس دنیا کے اندر نہیں آئے گا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء 5ویں سپارے کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، فرمایا ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان لوگوں کی اطاعت کرو جو تم میں سے اولی الامر ہیں۔ یہاں پر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول اور اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا۔ اولی الامر سے مراد کون ہے، اس کے بارے میں جمہور مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اولی الامر سے مراد سلاطین اسلام اور ارباب حکومت اسلامیہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے مفسرین نے اولی الامر کے اندر ائمہ مجتہدین اور علماء امت کو بھی داخل کی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں رب العالمین اہل ایمان کو جہاں اپنی اطاعت کا، اللہ کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں، اس کے ساتھ آقا نامدار سرور کائنات خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم فرماتے ہیں، اور پھر خلفائے اسلام اور ارباب حکومت اسلامیہ اور ائمہ مجتہدین اور علماء امت کی اطاعت کا حکم فرماتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور سلسلہ نبوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ختم کر دیا ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی نجات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو کافی قرار دیا ہے، اور اسی کے اوپر جنت کا وعدہ ہے۔ اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی نے دنیا کے اندر آنا ہوتا تو پھر ضروری تھا کہ اس آیت کریمہ میں اس کا بھی ذکر ہوتا، اس پر ایمان لانے کا ذکر کیا جاتا، اور اس کی اطاعت کو بھی نجات کی شرط بنایا جاتا، اس لیے کہ کسی شخص کی نجات اس وقت تک ہرگز نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء میں سے کسی کم سے کم درجے کے نبی کا بھی انکار کرے، اس کی اطاعت سے روگردانی کرے، اس کی اطاعت سے علیحدہ رہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر کا ذکر فرما کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو مدار نجات قرار دیا گیا ہے، اور مغفرت کے لیے کافی بتایا گیا، جو کہ اس بات کا کھلا اعلان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی پیدا نہ ہوگا۔ اگر ایسا ہونا ہوتا، کسی نبی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنا ہونا ہوتا، تو وہ اولی الامر کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی کی اطاعت کا بھی حکم دیتے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ حالانکہ قرآن خود اس بات کا اعلان کر چکا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اسی لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ ہر نبی کی اطاعت کو اس آیت کریمہ میں اللہ نے لازم قرار دیا ہے۔ تو جب امت کی اطاعت کو انبیاء میں سے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر منحصر کر دیا گیا ہے، ختم کر دیا گیا ہے، تو معلوم ہوا کہ نبوت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ دوسرے اس آیت کریمہ میں صاف یہ حکم ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد اولی الامر کی اطاعت کرو، یعنی خلفائے اسلام اور ائمہ امت کی اطاعت کرو۔ تو جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی سی بھی عقل اور سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے، وہ ذرا سی غور کرنے سے اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بقول مرزا غلام احمد قادیانی علیہ ما علیہ کوئی تشریع، غیر تشریع، کوئی ذلی یا کوئی بروزی نبی پیدا ہونے والا نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو اولو الامر کی اطاعت کے بجائے اس نبی کی اطاعت کا حکم دیا جاتا، اس کا سبق دیا جاتا، اس لیے کہ
اولو الامر کی اطاعت سے نکلنا کفر نہیں، لیکن نبی کی اطاعت سے نکلنا یہ قطعی کفر ہے، اور نبی کی اطاعت نہ کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق بنا دیا جاتا ہے۔ تو اگر کسی نبی نے آنا ہونا ہوتا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو اللہ رب العزت اس آیت میں اس کا حکم دیتے۔ یہ عجیب تماشا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولو الامر کی اطاعت کا تو حکم دیں اور بعد میں آنے والے نبی کا ذکر نہ کریں، اور مرزا غلام احمد قادیانی کہے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ذلی یا بروزی یا غیر تشریعی نبی آ سکتا ہے۔ تو اس کی مثال تو ایسی ہے کہ ایک اندھا ہے، ایک نابینا آدمی ہے، وہ راستے پہ چل رہا ہے، اس کے سامنے ایک گہری کھائی ہے یا بڑا کنواں ہے جو اس کے اندر گر سکتا ہے، اور ساتھ ہی اس کے بدن کے اوپر ایک چیونٹی لگی ہوئی ہے جو اسے کاٹ سکتی ہے۔ تو ایسے میں اگر کوئی مہربان آدمی اٹھے اور کہے کہ بھائی تمہارے اوپر چیونٹی ہے جو تمہیں کاٹنے جا رہی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور اس کے سامنے جو وہ گہری کھائی ہے اور گڑھا ہے، کنواں ہے جس کے اندر وہ گر کر کے موت کا شکار ہو سکتا ہے، اس کا وہ ذکر ہی نہ کرے، تو کوئی عقل مند انسان اس کو مہربان دوست نہیں کہہ سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو بے حد مہربان ہے اس امت کے اوپر، وہ اپنے قرآن کریم کے اندر اولو الامر کی اطاعت کا حکم تو دیں، اور نبی کی اطاعت کا حکم نہ دیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والا ہو، جس کے انکار کی وجہ سے انسان جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہوگا۔ تو کوئی بھی عقل مند انسان اس کو نہیں سمجھتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ذلی یا بروزی نبی آ سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ قرآن کریم کے ساتھ ایک قسم کا استہزاء اور مذاق ہوگا، اور کوئی مسلمان یہ نہیں پسند کرتا کہ دنیا کی غیر قومیں قرآن کریم کا مذاق اڑائیں، اللہ کی اس کتاب کے ساتھ ٹھٹا کریں کہ اللہ نے وہ کتاب بھیجی علیہ باللہ کہ جو تمام دنیا کی ہدایت کے لیے دعوے دار ہے اور نجات کے لیے کافی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، لیکن علیہ باللہ اس کتاب کے اندر اہم ترین مسائل کو چھوڑ کر کے محمل باتوں کو بیان کیا گیا ہے، معمولی باتوں کو بیان کیا گیا ہے، اور کفر اور ضلالت اور ابدی جہنم سے بچانے کی تدبیریں بتلانے کے بجائے چھوٹے چھوٹے عذابوں سے بچانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ بات ظاہر ہو گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ذلی بروزی کسی قسم کا نبی ہرگز اس امت میں پیدا نہیں ہوگا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فتح 26ویں پارے کے اندر فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول یعنی آقا انعامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تبارک و تعالی
ایسوں کو ایسی جنتوں میں داخل فرمائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو شخص اللہ کے رسول کی اور اللہ کی اطاعت سے روگردانی کرے گا، اعراض کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، دردناک عذاب دیں گے. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اس امت میں قیامت تک پیدا ہونے والی جتنی بھی نسلیں ہیں، ان تمام نسلوں کی نجات اور ان کے لیے دخول جنت کے لیے صرف اور صرف آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنا کافی ہے، سوائے ان انبیاء علیہ السلام کے جن پر ایمان لانے کی خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرمائی، اور کسی نبی پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں. اور یہ ختم نبوت کا واضح اعلان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو شخص آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، اس کو جنتوں کے اندر داخلہ نصیب فرمائیں گے، انہیں جنتیں عطا کی جائیں گی. قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو منسوخ ہونے والی نہیں، جس کے اندر کسی قسم کا رد و بدل اور تبدل نہیں ہو سکتا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت آخری شریعت ہے جو قیامت تک باقی رہے گی. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء کے اندر فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا. من یطع الرسول، کہ جس شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، پس تحقیق اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی. ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا، اور فرمایا جس نے پشت پھیری ہم نے آپ کو ان پر محافظ بنا کر نہیں بھیجا. اس آیت کریمہ میں بھی امت محمدیہ کے لیے صرف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو مطلقاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت قرار دیا گیا. اگر کوئی نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والا ہوتا تو اس کے آنے کے بعد کوئی شخص اس وقت تک خدا کا مطیع کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ وہ اس نبی کی بھی اطاعت نہ کرے، جس طرح پہلے میں عرض کر چکا ہوں. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول یعنی آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، تو میں قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور فرمایا کہ یہ لوگ اچھے رفیق ہیں. اس آیت کریمہ میں جنت کے اعلیٰ درجات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین کے ساتھ ہونے کا وعدہ صرف آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر کیا گیا ہے، جس سے اس بات کا صاف اعلان کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا.
ورنہ مقربین کے ساتھ ساتھ اس نئے آنے والے نبی کی اطاعت بھی لازم ہوتی اور اس کا بیان ہوتا۔ یہ آیت کریمہ جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا صاف اعلان کر رہی ہے، مرزا غلام احمد قادیانی علیہ ما علیہ نے اس آیت کریمہ کو اپنے دعوی نبوت کے ثبوت کے طور پر پیش کیا ہے، اور اس آیت کریمہ سے جس طرح اس نے اپنے نبی ہونے کا استدلال کیا ہے وہ انتہائی مضحکہ خیز ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مسلمان پنجگانہ نمازوں میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھلا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اس کا حاصل یہ کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ جن پر انعام کیا گیا وہ کون ہیں؟ وہ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ تو ان دونوں آیتوں کو ملانے سے اس دعا کا حاصل ہی ہوا کہ ہمیں نبیین، صدیقین، شہداء کے راستے پر چلا، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دعا غالباً قبول فرماتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو نبیین، صدیقین اور شہداء کے راستے پر چلاتا ہے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ اس سے یہ لازم آیا کہ مسلمان نبیین، صدیقین اور شہداء بن جاتے ہیں، لہذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کا نبی ہونا ممنوع نہیں ہے۔ یہ ایک انتہائی بھونڈا قسم کا استدلال ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی نے اس آیت کریمہ سے کیا ہے کہ جو شخص جس کے راستے پر چلتا ہے وہ وہی بن جاتا ہے۔ نبیین کے راستے پر چلنے والا نبی، صدیقین کے راستے پر چلنے والا صدیق، شہداء کے راستے پر چلنے والا شہید بن جاتا ہے۔ یہ انتہائی بھونڈا قسم کا استدلال ہے کہ مسلمان نبی بن سکتے ہیں، صدیق بھی بن سکتے ہیں، شہداء بھی بن سکتے ہیں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا آنا ممنوع نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے تو پھر جو آدمی جس کے راستے پر چل سکتا ہے تو وہی بن جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی صدر کے راستے پر چلے گا تو وہ صدر بن جائے گا، وزیر اعظم کے راستے پہ چلے گا تو وہ وزیر اعظم بن جائے گا، کسی بادشاہ کے راستے پہ چلے گا تو بادشاہ بن جائے گا۔ اور الیاذ باللہ کہ جو آدمی اللہ رب العزت کے راستے پہ چلے گا، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی فرمائے کہ صراط اللہ العزیز الحمید، تو پھر بقول مرزا غلام احمد قادیانی اس کے بنائے ہوئے اس استدلال اور اس کے قانون کے مطابق تو وہ شخص الیاذ باللہ خدا بن جائے گا۔ سورہ حدید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ فرمایا اے پہلے انبیاء پر ایمان لانے والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، یؤتکم کفلین من رحمتی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے 2 حصے عطا فرمائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے ایک روشنی کر دے گا جس کے ذریعے سے تم چلو گے،
وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء سابقین کے بعد صرف آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو مدار نجات قرار دیا ہے، اور قیامت تک اسی پر مغفرت کا وعدہ فرمایا۔ اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی تشریح یا غیر تشریح یا بقول مرزا غلام احمد قادیانی ذیلی یا بروزی نبی پیدا ہونے والا ہوتا تو لازمی تھا کہ اس پر بھی ایمان لانے کو شرط نجات بتایا جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس آیت کریمہ کے اندر وعدہ مغفرت اس بات کا کھلا اعلان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا اپنے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی قرآن کریم، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی جو نازل کی گئی تھی آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے۔ یہ آیت کریمہ بھی واضح طور پر اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اس میں آنے والے انبیاء میں سے صرف آمنوا باللہ ورسولہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم ہے، اور کسی نبی پر ایمان لانے کی تلقین نہیں ہے۔ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی نے آنا ہونا ہوتا تو ضرور تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر جو اللہ کی آخری کتاب ہے جو کبھی منسوخ نہیں ہوگی، اور جو دائمی نجات کا ذریعہ ہے، اس نئے نبی کے اوپر بھی ایمان لانے کا حکم فرماتا، اس کی تاکید کی جاتی۔ پھر آسمانی کتابوں اور وحی الہی میں جس پر ایمان لانے کا حکم دیا وہ صرف سابقہ کتب سماویہ ہیں، والکتاب الذی انزل من قبل، جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کی گئی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو کتابیں آئیں، رسول آئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی کتاب نازل ہوگی، نہ کوئی رسول آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی یہ آخری وحی ہے، اور سلسلہ نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تمام فرما دی ہے۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔